رہبری اردو کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو اسم کی حالتوں میں دو ملتی جلتی اصطلاحات ملیں گی، حالتی مفعولی اور حالتی مجروری یا محرف حالت۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے الفاظ کے روپ بدلنے کا جو ذکر کیا تھا وہ دراصل انہی حالتوں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ آئیے اس مکمل نظام کو منطقی انداز میں 3 قدموں میں سمجھتے ہیں۔ 1. حالتی مفعولی آبجیکٹیو کیس کیا ہے؟ جملے میں جس چیز یا شخص پر کام کا اثر پڑ رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں اور اس کی اس حالت کو حالتی مفعولی کہا جاتا ہے۔ بنیادی علامت اس کی سب سے بڑی پہچان حرفی ربط کو ہے۔ مثال، استاد نے شاگرد کو بلایا۔ یہاں شاگرد پر بلانے کا کام ہوا، لہذا شاگرد حالتی مفعولی میں ہے۔ بعض اوقات کو چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے میں نے خط لکھا، یہاں خط مفعول ہے۔ 2. حالتی محرف مجروری دی اوبلیک کیس۔ اصل کھیل الجھن کی اصل وجہ حالتی مفعولی سے زیادہ حالتی محرف اوبلیک کیس ہوتی ہے۔ اردو کا ایک انتہائی پختہ اور خوبصورت اصول ہے، جب بھی کسی اسم کے فوراً بعد کوئی بھی حرفی ربط آ جائے، مثلاً کو، میں، سے، پر، تک، لیے، کا، کے، کی والے وغیرہ، تو وہ اسم ایک خاص دباؤ میں آ جاتا ہے جسے گرامر میں حالتی محرف کہتے ہیں۔ اس حالت میں آتے ہی لفظ اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ اگر اس کے آخر میں الف آلف یا گول ہے ہو، الف کا اے میں بدلنا۔ یہ ایک لڑکا ہے، یہ اصل حالت ہے۔ لڑکے کو بلاؤ، کو آنے کی وجہ سے الف بڑی اے میں بدل گیا، گول ہے کا اے میں بدلنا۔ یہ کمرہ ہوادار ہے، کمرے میں روشنی ہے۔ میں آنے سے کمرہ، کمرے بن گیا۔ صفت ایڈجیکٹو کا بدلنا، اچھا لڑکا، اچھے لڑکے کو انعام دو۔ کو نے صرف لڑکے کو نہیں، اس کی صفت اچھا کو بھی بدل دیا۔ 3. لڑکی کے وکیل کی حیثیت سے۔ اس پر قاعدے کا اطلاق اب اپنے پرانے جملے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں حالتی مفعولی مجروری نے کیسے کام کیا۔ اصل الفاظ تھے لڑکی کا وکیل، یہاں وکیل اپنی فاعلی اصل حالت میں ہے۔ آپ نے اس کے آگے ایک حرف ربط لگایا، کی حیثیت سے۔ جیسے ہی یہ حرفی ربط آگے لگا، لفظ وکیل پر دباؤ پڑا اور وہ حالتی مجروری مفعولی میں چلا گیا۔ چونکہ وکیل کے آخر میں الف یا ہا نہیں ہے، اس لیے وہ وکیلے نہیں بن سکتا، تو وہ خود تو ظاہراً تبدیل نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنے سے پیچھے موجود حرفی اضافت کا کو مجبور کیا کہ وہ اس کی مفعولی حالت کی مناسبت سے کے میں بدل جائے، اس لیے یہ بن گیا لڑکی کے وکیل کی حیثیت سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے بعد کو، میں، سے، پر وغیرہ آتا ہے تو وہ حالتی مفعولی مجروری میں جاتا ہے۔ اس حالت کا اثر اس لفظ پر اور اس کے پیچھے لگے ہوئے کا، کی یا اچھا، اچھی جیسے الفاظ پر پڑتا ہے اور وہ اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ داغ دہلوی یا علامہ اقبال کے اشعار پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بحر اور وزن کی مجبوریوں کے باوجود شعراء ان قواعد نحوی کو کس مہارت سے نبھاتے ہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ ہم کسی مشہور شعر کی مثال لے کر اس میں